تو انسان کے نفس کی تین حالتیں، ایک نفس امارہ، جب انسان کا نفس امارہ ہوتا ہے، سرکش ہوتا ہے، تو اسے خیر اور شر میں تمیز نہیں ہوتی، حسن اور قبیح کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آتا، نماز پڑھ لے یا قضا کر دے کوئی فرق نہیں پڑتا، سچ بول دے یا جھوٹ بول لے احساس نہیں ہوتا، حلال کھا لے یا حرام کھا لے اس کو فکر نہیں ہوتی۔ یہ نفس امارہ کی دلیل کہ اس کو ضار اور نافع اس کے درمیان فرق کا پتہ نہیں چلتا، اندھیرے اور اجالے کے درمیان باطنی اعتبار سے پتہ نہیں چلتا، میں نے زبان سے جھوٹ بولا، میرے دل پر کتنی ظلمت آئی، اسے اس کا احساس ہی نہیں ہوتا۔ ایسا نفس معدن شہوات ہوتا ہے، بس اس کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ میری چاہتیں پوری ہو جائیں، جائز طریقے سے ہو یا ناجائز طریقے سے۔ وہ گناہ کرتا ہے اور مزے لیتا ہے، وہ دوسرے کا دل دکھاتا ہے اور محفل میں بیٹھ کر اچھے انداز سے اس کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھا میں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو یہ نفس امارہ کہ گناہ بھی کرتا ہے اور اس پر شرمندہ ہونے کی بجائے الٹا لذتیں لیتا ہے۔ اگر انسان کے نفس کی اصلاح ہو اور وہ کچھ بہتر ہو جائے تو اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ کہ جو انسان گناہ کر بیٹھے تو دل میں شرمندہ ہو، مجھے ایسے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جس شخص کے دل میں غلطی کرنے کے بعد احساس ندامت ہو، اعتراف جرم ہو، یہ نفس لوامہ کی دلیل ہے کہ دل میں ملامت ہو رہی ہے، ندامت ہے، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں برا کر بیٹھا۔ لیکن چونکہ نفس کی قوت زیادہ ہوتی ہے، موقع آنے پہ غصہ کر لیتا ہے، زبان سے باتیں نکال دیتا ہے، بعد میں پچھتاتا بھی ہے۔ یہ ایسا نفس کہ تفرح و تحزن، یہ لطف بھی لیتا ہے اور بعد میں غمگین بھی ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیا، شریعت کے حکم کو توڑ دیا۔ تو تیع و تفجر، اطاعت بھی کرتا ہے اللہ تعالی کی اور نافرمانی بھی کر بیٹھتا ہے، حکم خداوندی کو نظر انداز بھی کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کی پہچان ہے۔ اگر انسان اپنے نفس کی اصلاح اور زیادہ کر لے تو یہ ایک ایسا مقام پا لیتا ہے کہ جہاں اس پر خیر غالب ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے اندر اللہ رب العزت کی محبت غالب آنے کی وجہ سے اتباع اوامر الہی اس کا شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر کام میں یہ اللہ رب العزت کے حکم کو ملحوظ خاطر رکھتا ہے، کوئی کام اللہ تعالی کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس راستے پہ قدم بھی نہیں اٹھاتا۔ جیسے بکری اپنے مالک کے اشارے پر گھاس کھانا چھوڑ دیتی ہے، یہ بھی اسی طرح مالک کے حکم پر اپنی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکام پر سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ یہ نفس انسان کو حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قیامت کے دن اسی کو اللہ رب العزت کامیابیوں سے نوازیں گے اور اس کے سر پر عزتوں کے تاج رکھیں گے۔ فرمائیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ اپنے رب کی طرف، اے اطمینان پکڑنے والی جان،
اے نفس مطمئنہ لوٹ اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جا۔